أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأكبره تكبيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم بوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد العزيز الحميد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا أنه من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی، جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی، جہنم بھی. جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ ناری ہے نہ نوری ہے. وہ کون سی شے ہے جو ہمیں ملی نہیں؟ جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. معزز نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو پاک کتاب جس کی تعریف میں بیان کیا تنزیل من رب العالمین، بڑی اونچائی بڑی بلندیوں سے جو کتاب ہمیں ملی ہے، اور بڑی بلند باتیں، اونچائی والی باتیں، اونچائیوں پر پہنچانے والی باتیں جو ہمیں دی گئی ہیں، انہی چیزوں میں سے جو قرآن نے بیان کیا، خاص طور سے مومنین کو کہا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والوں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکے ہو، اب تمہاری ذمہ داری میں تمہاری دنیاوی زندگی بن جائے، تمہارا عملی زندگی اتنی کامیاب ہو جائے کہ دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اور بڑا اللہ نے احسان فرمایا، بڑے آسان کلمات، ذکر و اذکار اور چھوٹے چھوٹے کلمے عطا فرمائے، لیکن اس کی طاقت، اس کا وزن اور اس کی بڑائی بہت آپ نے بیان. چنانچہ مومنین کو کہا گیا تم صبح شام اللہ کے ذکر و اذکار کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کی بڑائی بیان کیا کرو، اس کی تسبیحات میں مشغول رہا کرو. اس کی وجہ میں نے اگلے جمعہ کو بیان کر دیا تھا کہ صبح شام کا ذکر کیوں کیا گیا. اسی کے اندر انسان کو یہ ذکر و اذکار کتنا فائدہ دے گا، اس سے انسان کو کیا نفع ملے گا، کن کن پریشانیوں اور اندھیروں سے ذکر و اذکار انسان کو نکال دیتا ہے، دنیا کے مسائل سے اور دل کو سکون کو کیسے پہنچاتا ہے، اس کی ایک مثال، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے. وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ قرآن نے بیان کیا، جیسا کہ یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ میں آپ کو بتایا تھا، لیکن باتیں رہ گئی تھی. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر میری تسبیح، میرا ذکر، میری یاد اگر حضور علیہ السلام نہیں کرتے تو قیامت تک کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اللہ نے ذکر و اذکار کے اندر جو تسبیحات ہے یونس علیہ السلام کو دیا گیا، اس کے اندر کتنی اس کی فضیلت ہے، کتنی بڑائی ہے، اور اس کن اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اصل اس چیز کا تذکرہ کرنا ہے. یونس علیہ السلام کے حالات کو اور بات کو آپ نے سنا تھا کہ یونس علیہ السلام عراق کے مقام نینوا کے اندر آپ مبعوث ہوئے، اور تقریباً بعض مفسرین نے لکھا کہ 70,000 کی آبادی تھی، بعض نے لکھا 1 لاکھ کی آبادی تھی. بہرحال جو کچھ ہو، اس
اس کے اندر آپ دعوت و تبلیغ کا کام، دین کا کام، اللہ کی قدرت کا اظہار، اس کی بڑائی، سارے حالات کو آپ بیان کرتے رہے اور دین کی دعوت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف، اللہ کی طرف کچھ ذکر و اذکار کے ذریعہ بلاتے رہے۔ تقریباً 7 سال گزر گیا، کوئی بھی آدمی سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس لیے یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اور مقام نینوا میں رہنے والے سارے لوگوں کو بددعائیں دے کر آپ رات کے اندھیرے میں نکل گئے، اس لیے کہ آدمی کا جو منشا ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، اگر اس کے موافق نہیں ہوتا ہے تو دل چڑھتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے۔ اس لیے جہاں کام نہ ہو وہاں چھوڑ کر کے اور کہیں چلیں، جیسا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں آپ تبلیغ فرماتے رہے، کرتے رہے، ملتے رہے، لیکن آپ کو کیا ملا وہاں؟ آپ کو وہاں کانٹے ملا، پتھر ملا، زخم ملا، گالی گلوچ ملا، آپ کے اوپر تھوکا گیا، کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، مگر آپ ہٹے نہیں وہاں سے۔ اللہ کا حکم آیا، ہجرت کا حکم آیا، آپ علاقہ چھوڑ دیجیے۔ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا۔ انسان کی کامیابی، اس کی ترقی اور حالات اگر معمور نہ ہوں تو وہاں سے جانا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، پھر آپ گئے، مگر یونس علیہ السلام اس کے برخلاف آپ تھے۔ آپ کو حکم نہیں ملا، تبلیغ کرتے کرتے پریشان ہو گئے، دل آزار ہو گیا، آپ کا تنگ ہو گیا، قوم بات نہیں سنتی تھی، اس لیے آپ نے سوچا کہیں اور جا کے کام کریں گے۔ تو آپ جاتے جاتے بددعا بھی کیا کہ اللہ، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے، اب تجھ کو جو عذاب دینا ہے، جو پریشانی ان کے اوپر ڈالنا ہے وہ ڈال، میں تو چلا یہاں سے۔ مگر اللہ کا حکم نہیں آیا، وہی نہیں آئی تھی۔ آپ وہاں سے رات میں نکلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں سے دریا کو پار کرنا تھا، دوسرے ملک میں، دوسرے صوبے میں جانا تھا، دوسرے قریہ میں جانا تھا، اس علاقے کو چھوڑ دینا تھا۔ اس لیے آپ دریائے فرات پر پہنچے رات میں، اور رات میں جہاز تیار تھا دریا سے پار کرنے کے لیے، جہاز بھی تیار تھا، لوگ بیٹھے تھے، یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے۔ لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا اور دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی، جب کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر یا کوئی ظالم ظلم کر کے یا کوئی مظلوم پریشان حال ہو کر کے اگر نکلتا ہے، اس کے اندر بیٹھتا ہے، تو یہ جہاز دریا کے بیچ میں پہنچنے کے بعد ہچکولے لینے لگتی ہے۔ ہچکولے لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈوبنے کے قریب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا جو ملاح تھا، جو چلانے والا، پتوار جس کو کہتے ہیں، اس کو معلوم ہو گیا کہ مطلب ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو دریا میں پھینک دیا جاتا تھا یا اس کو اتار دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام بھی سوار ہو گئے اور دریا کے بیچ میں جب پہنچی، جب ہچکولے کھانے لگی تو اس ملاح نے کہا، بھائی دریا کے اندر کوئی اپنے آقا سے ناراض ہو کر کوئی غلام بھاگا ہوا ہے، کوئی کچھ کیا ہے ضرور گناہ، لیکن اب کس کو کہا جائے، اس کی شکل میں تو لکھا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی صداقت، امانت داری، اللہ کے نبی ہیں، اس لیے یونس علیہ السلام نے سوچا آقا کے مراد، یونس علیہ السلام کے آقا سے مراد اللہ ہے، کہ اللہ کا وحی کے آئے بغیر، اللہ کی اجازت ملنے کے بغیر میں اپنی قوم کو بددعا دے کر وہاں سے نکل گیا ہوں، اور یہی ناراضگی لگتا ہے ہچکولے کھا رہی ہے۔ اس لیے یونس السلام بے دھڑک کہے، بھائی میں ہی اپنے آقا سے ناراض ہو کر کے آیا ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، بغیر بتائے، بغیر پوچھے، بغیر اجازت لیے میں چلا آیا ہوں، لیکن آپ کی حیت، حالات، شکل، صورت دیکھ کر کے مجھ کو یقین نہیں ہوا۔ اس لیے وصول تھا، اگر آدمی اپنا جرم قبول کر لے، گناہ کو قبول کر لیا تب تو ٹھیک ہے،
لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی قبول نہیں کیا جاتا. یہ حالات بتاتے ہیں اس کے. اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتوں کا ایسا نزول، ایسا سکینہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے گواہی دیتے ہیں کہ انسان اچھا ہے یا برا ہے. آپ کی شکل و صورت سے اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آدمی ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ نہیں تھی کہ آقا سے مراد اللہ اور اللہ کے نبی ہیں. وہ تو عام انسان جیسے غلام نوکر چاکر رکھتے ہیں ایسے اس کے دماغ میں تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ قرآن اندازی کر لیا جائے اس کے نام سے. تو قرآن اندازی کیا گیا. حضرت جو ہے قرآن ڈالا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار نکلا پھر بھی یقین نہیں، 2 بار نکلا پھر بھی یقین نہیں، تیسری بار نکلا تو یقین ہی کرنا پڑے گا. اس لیے یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دریا میں پھینک دیا جائے. دریا میں پھینک دیا جائے. یہ اللہ کا جو نظام چل رہا ہے. اور اللہ نے جو چیز، جو کلمات، جو تسبیحات دیا ہے، اصل اس تسبیحات کا تذکرہ کرنا ہے. اللہ نے اس تسبیحات کے اندر، ان کلمات کے اندر آپ نے کتنا روحانی طاقت اور ظاہری طاقت، باطنی طاقت رکھا ہے، اور اس کی وقات میرے دوست پڑھنے والے کے اندر اور اللہ کی طرف سے کتنا نیکیوں والا بنایا گیا ہے، کتنا طاقتور کلمات دیا گیا ہے. اس لیے قرآن نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ نے جو یونس علیہ السلام کو کلمات دیا، وہ کلمات ایسا دیا کہ 3 اندھیرے سے آپ کو نکالا گیا. بہرحال یونس علیہ السلام کو جب دریا میں ڈالنے کا باری آئی، اللہ کے نبی ہے، ایک اجتہادی غلطی تھی، بغیر پوچھے بغیر وحی کے آپ نکل آئے تھے قوم سے ناراض ہو کر. اس لیے اللہ نے میرے دوستوں بڑی مچھلی کو، سمندر کو حکم دیا کہ میرے یونس کو تم اپنے اندر نگل لو، اپنے اندر ڈال لو، اور اپنے شکم میں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بحفاظت پلتا اور رہتا ہے، اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو اپنے پیٹ میں اسی ماں کے بچے کی طرح تم کو رکھنا ہے جب تک میرا دوبارہ حکم نہ آ جائے. یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا. مچھلی نے نگل لیا، مچھلی نگل لی. اب مچھلی کا غذا بن گئے، مگر اللہ نے حفاظت کیسے کی؟ انسان کی سوچ سے بہت دور ہے. انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا. دنیا سوچ رہی تھی جل جائے گا، مٹ جائے گا، دین ابراہیم ختم ہو جائے گا، مگر اللہ نے کہا نہیں، اس آگ میں جانے کے بعد ہی دین کا ظہور ہوگا، دین بلندیوں پر جائے گا. ابراہیم کا وہیں سے محدود سنان شروع ہوگا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. اللہ نے نبیوں کے اندر جو پاور دیا، جو طاقت دیا، جو روحانی غذا دیا، طاقت دیا، ثروت دیا، ساری چیزیں ایسے ہی اللہ نے اپنے کلمات کے اندر بھی دیا. مچھلی نے نگل لیا، مچھلی اپنا دریا میں تیر رہی ہے، جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، کھا رہی ہے، مگر یونس علیہ السلام کو اللہ نے غذا بننے نہیں دیا. یونس علیہ السلام جب پیٹ میں چلے گئے تو اب ان کو احساس ہوا جو میں نے غلطی تھوڑا سا کی ہے اجتہادی، اور اللہ کے حکم کے بغیر میں قوم کو چھوڑ کر کے چلا آیا ہوں، تو اس کی سزا اللہ نے دیا. یہ سزا نہیں تھا، یہ امتحان تھا یونس علیہ السلام پر کہ دیکھو اللہ تمہیں امتحان میں ڈال کر پھر امتحان سے کیسے نکالتا ہے. یہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت ہے. اب السلام اس کے اندر جب چلے گئے تو اب دھیرے دھیرے تو سمجھے کہ میری تو موت ہو گئی ہے. اب پیٹ میں جانے کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے دھیرے دھیرے اپنے پیر کو پھیلایا تو پیر میں لمبا ہو گیا، اس کے اندر لمبا ہو گیا پیر. اس کے بعد پھر یاد آیا کہ اللہ کی تصویر، اللہ کی بڑائی، اللہ کے لیے نماز ادا کرنا ہے. اس لیے جو مفسرین نے لکھا اس میں شکم کے اندر، مچھلی کے شکم میں کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھا، اور آپ کو جو تسبیحات دیا گیا وہ یہ تسبیح تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی کو قرآن نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین. من المسبحین جو تسبیح ہم نے دیا یونس علیہ السلام کو،
اگر اس تسبیح کا اذکار اور ذکر نہیں کرتے، اگر اس کو نہیں پڑھتے، لالا بیتا فی بطنہ، تو ان کے بچلی کے پیٹ کے اندر قیامت تک کے لیے ان کو اسی میں رہنا پڑتا۔ مگر یہ تسبیح جب پڑھنا شروع کیا تو یونس علیہ السلام کون کون سی پریشانی میں گئے؟ تورات کا اندھیرا، دوسرے دریا کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں سے امتحان میں گزر رہے ہیں، اور اس تینوں امتحان سے نکلنے کے لیے، ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے اس کلمے کا ورد کرنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابھی جب پڑھنا شروع ہوا تو مچھلی بھی بوکھل ہے، اللہ کو بھی رحم آیا، ادھر اجازت دی ہے کہ غذا نہیں بنانا، بحفاظت رکھنا پیٹ کے اندر۔ کچھ دن گزر گیا، امتحان مکمل ہو گیا، امتحان میں تسبیحات کے ذریعہ کامیاب بھی ہو گئے۔ معلوم ہوا اللہ کا ذکر و اذکار، اللہ کے کلمات، اللہ نے جو تسبیحات دیا ہے انسان کو ہر اندھیرے سے نکالنے کے لیے کافی ہے، مگر انسان اس کے اوپر اگر عمل کرے تو دیکھنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں سب کچھ آسان ہے۔ اب پڑھنے لگے، اللہ کو رحم آیا، امتحان مکمل ہو گیا، آزمائش میں اتر گئے، کھڑا اترے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اب میرے عزت کو، میرے بندے کو دریا کے کنارے لے جا کر کے ڈال دو۔ مچھلی آئی، اگل دی یونس علیہ السلام کو، مگر اس میدے کے اندر میں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب پیدا ہوتا ہے مادری رحم سے نکلتا ہے بالکل کمزور رہتا ہے، اس کی چمڑی، اس کے بال، اس کے ہاتھ، اس کے ناخن بہت نازک ہوتے ہیں۔ مچھلی کے میدے کی گرمی جو ہوتی ہے، اگر گرمی نہ ہو تو غذا نہیں گلے گا، اس میں ہضم نہیں ہوگا، وہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یونس علیہ السلام پہ بھی اس میدے میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بالکل نازک بدن ہو گیا، کمزور نہیں ہو گئے۔ آپ کو اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے اور اس نحیفی اور کمزوری سے ابھرنے کے لیے آپ نے اس آیت کا ورد برابر جاری رکھا۔ لیکن دریا کے کنارے جب ڈال دیا تو کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، سایہ بھی چاہیے، دھوپ لگے تو پریشانی، کوئی ترکا لگے تو پریشانی۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے ایک بیلدار پھل والا درخت آپ نے اگایا۔ اب مفسرین نے اس میں بہت سا قوال بتایا کس چیز کا درخت تھا، کسی نے انجیر کا بتایا، کسی نے بیل کا بتایا، کسی نے جو ہے کیلے کا بتایا، وجہ کیا ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ کدو کا پیڑ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، وہاں پر جو بیلدار، پھلدار، پتے والا، سائے دار درخت جو اگایا گیا تاکہ اس کے اندر پناہ لے سکیں، دھوپ سے بچ سکیں۔ اور بیلدار اس لیے کہا گیا، کدو کا تذکرہ اس لیے کہا گیا جس کو لوکی کہتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبزی کے بارے میں آپ نے تعریف بھی فرمائی، اور یہ چیز آپ نے فرمایا اس کے کھانے سے دماغی قوت، جو دماغی طاقت ہوتی، جو کمزوری ہوتی ہے وہ ختم ہوتی، قوت بڑھتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے اس کے کھانے سے۔ اکثر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غذا میں جب کبھی گوشت وغیرہ بنتا یا دعوتیں ہوتی، اس میں اگر کدو، بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ کدو کو تلاش کر کے کھاتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا اس کا استعمال کرو، اس سے تمہارا دماغ تیز ہوگا، تمہارے بدن کی کمزوری جائے گی۔ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اور سوچتے ہوئے دماغ میں رکھتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ نے کدو کے جھاڑ کو پیدا کیا اس لیے کہ اس کے پتے بھی نرم ہوتے، آپ اتنے نازک تھے اگر پتا بھی لگ جاتا تھا بدن میں درد ہوتا تھا، اس لیے اس کا سایہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا جھاڑ بھی خوب پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اس جھاڑ کے اندر آپ کو اللہ نے بحفاظت دھوپ سے، دیگر چیزوں سے، مکھی میں بیٹھ جاتی تو تکلیف ہوتا تھا، ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمایا، اس لیے کہ ایسے جھاڑ جہاں ہوتے ہیں خاص طور سے کدو کے پتے کے، وہاں مکھیاں نہیں رکتی ہیں، وہاں مکھیاں نہیں رکتی ہیں، اور وہ چیز ایسا پھل ہے، وہ ایسی سبزی، ایسا غذا ہے، وہاں چولہا انڈی تو تھا نہیں، اس لیے اس کو کچا بھی کھا سکتے ہو، پکا بھی کھا سکتے ہو، پکا کے بھی کھاؤ درست ہے، کچا بھی کھاؤ نقصان نہیں ہے۔
تو ہر لحاظ سے اس لیے مفسرین نے لکھا اسی چیز کو اللہ نے اس جھاڑ کو پیدا کیا تاکہ جسمانی اور روحانی دماغی جو کچھ آپ اس تشویش میں مبتلا تھے کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا، اس چیز کی وجہ سے آپ کو ساری چیزیں ساری قوت اور طاقت ملی۔ تو یہ طاقت یہ اللہ کے ذکر و اذکار اور اللہ نے جو کلمہ دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ چیز ہے۔ اس چیز کی وجہ سے بڑی بڑی پریشانی آئی، اس لیے علماء نے لکھا ہے آدمی اگر اس کا ورد برابر رکھے تو جیسے یونس علیہ السلام کو 3 اندھیروں کی پریشانیوں سے، اس دریا کی مصیبتوں سے، اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دیا، انسان کو اس دنیا کے پیٹ سے، اس دنیا کی بیماری اور تکالیف اور پریشانیوں سے، اس نرگس و کلمات کے ورد کرنے سے، اس آیت کے ورد کرنے سے ساری پریشانیوں سے نکل جائے گا۔ یہ ہے میرے دوستوں اس چیز کی طاقت اور قوت، اس کلمات کا وزن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ کو حکم ملا، پھر آپ آئے، وہاں کے لوگوں کو آثار بھی ہوا کچھ عذاب کا، میدان میں آئے، اللہ سے دعا کیا، پھر آپ واپس گئے، پھر آپ نے لوگ ایمان لائے، کیا کیا تو دیگر چیز ہے۔ اصل چیز مقصد جو بتانا تھا وہ ذکر و اذکار کے اوپر بتانا تھا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے۔ ہر باعمل انسان کو، ہر عمل کرنے والے کو اپنے تسبیحات کے اندر ان کا اذکار ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ذکر و اذکار ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرو۔ ایک موقع پر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کو کدو پسند ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جھاڑ جو دیا گیا تھا، جو اگایا تھا اللہ نے، وہ کدو ہی کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو کدو پسند ہے؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے، یہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے، اس لیے مجھے اس درخت کا وہ پھل جسے کدو کہا جاتا مجھے بے حد پسند ہے، اور اس کے ذریعہ سے بہت سارے فوائد ہیں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ یہ چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تذکرہ قرآن کے اندر آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل کے اندر جو تشویش ہے، جو پریشانی ہے، جو الجھن ہے، بے چینی ہے، آج ہر آدمی کا دماغ، دل، سب پریشانیوں میں الجھا ہے، بیماری سے بدن جوجھ رہا ہے، سوچ سے دماغ الجھ رہا ہے، بینائیوں سے پریشان ہے، حالات ایسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیحات کو بیان کیا، بہت سارے تسبیحات دیا گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سارے ذکر و اذکار تو یہ ہیں، سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا ذکروں میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ذکر کرو، دل کو سکون ملتا ہے، دل کا زنگ ختم ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی فضیلت اور بڑائی کو بھی بیان کیا گیا قرآن نے۔ ایسے ذکر و اذکار کرنے والے کے لیے، تسبیحات پڑھنے والے کے لیے اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، اور خاص طور سے جب دل کو اطمینان ہوتا ہے، ہر چیز ہر کام کرنے میں دل لگتا ہے، اس لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم نے ذکر کے اندر تمہارے دلوں کا سکون رکھا ہے، تمہارے دلوں کا اطمینان رکھا ہے، ان ذکروں کی وجہ سے تمہاری بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے بے چینی کو اگر دور کرنا ہے تو ذکر و اذکار اپنی زبان پر لانا ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ نے فرمایا انسان کو زندگی میں اگر 4 چیزیں، بہت چیزوں کا ذکر، عزت کا ذکر ہے، انصاف کا ہے، انسان کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چیز اگر تمہیں مل جائے تمہاری زندگی دنیاوی زندگی بھی بن جائے، آخرت کی بھی زندگی بن جائے، اس لیے کہ دنیا سے زیادہ آخرت کی زندگی بنانا زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے دنیا بنانا ہے، دنیا میں دوستو انسان کے لیے اللہ نے بہت ساری نعمتیں، پھل پھول پودا اناج ساری چیزیں بیان کی، جینے کے لیے بنایا، مگر انسان کی زندگی جو اس کے عمل سے بنے گی، جو اس کا آخرت جو بنے گا،
وہ اللہ کے ذکر و اذکار سے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے، نماز سے، روزے سے، جو بھی احکام اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیز خاص طور سے اگر انسان کو جس کو مل گیا اس کا دنیا بھی بنے گا، اس کا آخرت بھی بنے گا۔ نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ قلبا شاکرا، لسانا ذاکرا، والبدن علی البلاء صابرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جو شکر کرنے والا ہو، چلو انسان لئن شکرتم لازیدنکم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں ضرورت پریشانی کا گھر ہے، یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے۔ دقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، کمزوریاں آئیں گی، بڑھاپا آئے گا، جوانی، بڑی تبدیلی آتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے اندر انسان کو پریشانی محسوس ہوتی ہے، اور ہے بھی ان چیزوں سے نکلنے کے لیے اللہ نے جو فرمایا اپنے دل کو مت بگاڑنا، اپنے دل کے اندر اللہ کے کلمات کو، اللہ کی یاد کو اتار لینا۔ اس لیے اپنا قلب، اپنا دل شکر والا بناؤ۔ پریشانی آئے تو بھی، تکلیف آئے تو بھی، نعمتوں کا ملنا ہو تو بھی، اللہ کی طرف سے جو کچھ ملے اس کے اوپر اس کا دل شکر کرنے والا بن جائے۔ میں دوستو وہ کبھی نہ دنیا میں ناکام ہوگا، نہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبا شاکرا، وہ دل جو شکر کرنے والا بن جائے، وہ لسانا ذاکرا، وہ زبان جو ذکر والی مل جائے، ذکر کرنے والی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والی، تسبیحات کو پڑھنے والی، یہ ساری چیزیں اگر اس کو مل گئی تو دوستو اس کا قلب بھی ٹھیک، اس کا زبان بھی ٹھیک، اس کا بدن، اس کا روحانی طاقت، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی۔ والبدن عن البلاء صابرا، اور وہ بدن جو مصیبتوں کا آنے سے، بھائی انسان کی زندگی میں بہت کچھ آتا ہے، کمزوری آتی ہے، بخار آتا ہے، بیماری آتی ہے، چوٹ لگتا ہے، زخم ہوتا ہے، سب کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس پر گالی گلوچ کرے، ناشکری کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ بدن جو تکلیفوں کو برداشت کرنے والا ہو، اللہ کی عبادت کے لحاظ سے اللہ کو مکمل کرنے کے لیے نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ساری چیزیں اس میں پریشانی محسوس ہوتی ہے، مگر اس چیز کو اللہ کے خاطر خلوص کے ساتھ، اپنے قلب کے محض و شکریہ کے ساتھ، زبان کے ذکر کے ساتھ اپنے بدن کو اللہ کے احکام پہ لگا دیا اور میں دوستوں بدن صبر کرنے والی بن گئی، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں کامیاب۔ اور ایک وہ چیز جس سے دنیا میں بگاڑ بھی ہے، بناؤ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عورت جو پاک دامن مل جائے، جو اپنے نفس میں خیانت نہ کرے اور اپنے شوہر کے عزت و نفس کے اندر اور اس شوہر کے مال کے اندر بھی خیانت نہ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ پھر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جنہوں کے اندر یہ ساری صفات آ جائیں، اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دیا اس بات کا۔ مگر ضروری یہ ہے انسان کو عمل کرنا ہوگا، ذکر و اذکار کرنا ہوگا، جو تسبیحات میں دوستو قرآن نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ زندگی میں لانا ہوگا، زبان کو اس کے اوپر چلانا ہوگا، قلب سے میں دوست کا شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ